بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، آج میرے پاس جو حدیث ہے اس کا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے، کس حوالے سے؟ ایمانیات کے حوالے سے۔ ایمان، اسلام، احسان اور علامات قیامت، یہ حدیث شریف ہے۔ اس کا حوالہ ہے ترغیب و ترہیب بحوالہ بخاری و مسلم، یہ حدیث شریف ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو حدیث سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم حدیث پڑھتے ہیں، اس کا جو ترجمہ ہے وہ دیکھتے ہیں ہم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ مجھ سے دین پوچھتے نہیں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ مجھ سے دین کی باتیں پوچھو۔ کیا فرمایا؟ تم لوگ مجھ سے دین کی باتیں پوچھو، لیکن لوگوں کے اندر ادب و تعظیم کی وجہ سے اس درجہ ہیبت بیٹھ گئی تھی کہ عام طور پر پوچھتے نہیں تھے، اور ہر ایک کے اندر یہ خواہش ہوتی تھی کہ بغیر سے کوئی پوچھنے والا آئے اور پوچھے تاکہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے مستفید ہوں۔ چنانچہ ایک آدمی آیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب بیٹھ گیا اور پوچھنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو خدا کا شریک نہ بنانا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یعنی مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن کر اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک بتایا۔ پھر اس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو ماننا، ملائکہ کو ماننا، اس کی کتابوں کو ماننا، اس کے رسولوں کو ماننا، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لانا، اور اس بات پر ایمان لانا کہ جو کچھ اس دنیا میں ہوتا ہے خدا کی مشیت اور اس کے فیصلے کے تحت ہوتا ہے۔ اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بات پوچھی کہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ سے اس طرح ڈرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح تم اس سے ناواقف ہو، اسی طرح میں بھی اس کے آنے کے مقرر وقت سے ناواقف ہوں۔ البتہ میں تمہیں اس کے آنے کی علامتیں بتا سکتا ہوں کہ جب تم دیکھو کہ عورت اپنے مالک کی ماں بن گئی ہے، عورت اپنے مالک کی ماں بن گئی ہے، تو سمجھ لو قیامت قریب ہے۔ اور یہ بھی اس کی علامت ہے کہ جب تم دیکھو ننگے پیر چلنے والوں کو، ننگے جسم رکھنے والوں کو، جو بہرے اور گونگے ہیں، ان کے ہاتھ میں زمین کا اقتدار آ گیا ہے، تو یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ہے۔ اور جب تم مویشیوں کے چرواہوں کو دیکھو کہ وہ بلند و بالا عمارتیں بنوانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہوں، تو یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ہے۔ ایمان کے لغوی معنی یقین و اعتماد کے ہیں، اور اسلام کے معنی اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینے کے ہیں، اور احسان کے معنی کسی کام کو عمدگی اور سلیقے سے کرنے کے ہیں۔ تیسرے سوال کا منشا یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ کا بہتر اور متقی بندہ کس طرح بن سکتا ہے؟ اس کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا کہ حسن عمل اور حسن نیت کی دولت نہیں مل سکتی۔ اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیا کہ حسن عمل اور حسن نیت کی دولت نہیں مل سکتی، مگر اس صورت میں کہ آدمی پر ہر وقت یہ تصور چھایا رہے کہ گویا وہ خدا کو دیکھ رہا ہے، خدا کے سامنے موجود ہے، یا پھر یہ سمجھے خدا تو بہرحال اسے دیکھ رہا ہے۔ خلاصہ یہ کہ یا تو اپنے آپ کو خدا کے سامنے حاضر جانے، یا خدا کو اپنے پاس موجود ہونے کا یقین حاصل ہو۔
اس کے بغیر کسی کام میں حسن نہیں پیدا ہو سکتا۔ عورت کے اپنے مالک کی والدہ ہونے کا مطلب ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کی نافرمان بن جائے، خادمہ اپنے مخدوم پر بڑائی جتانے لگے، بیٹے اپنے باپ کے سر چڑھ جائیں اور ہر چھوٹا اپنے بڑے کی عزت و احترام سے عاری ہو جائے، اور یہ ایک علامت ہوئی۔ دوسری علامت یہ ہے کہ تہذیب و شائستگی سے محروم اور عقل و فکر سے عاری لوگوں کے ہاتھ میں زمین کا اقتدار آ جائے، اور تیسری علامت یہ ہے کہ پست ذہنیت کے غریب لوگوں کے یہاں دولت کی کثرت ہو جائے، اور دولت کی یہ کثرت اونچی اور شاندار عمارتیں کے بنانے اور دوسروں سے اس میں فوقیت لے جانے میں صرف ہو۔ جب یہ علامتیں پائی جائیں تو سمجھو قیامت قریب ہے۔ رہا وقت کا تعین تو اسے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔